ایک صاحب نے ابھی یہاں پر کرنٹ سوال کیا ہے، میں نے عصر کی سنتیں جب یہاں ادا ہو رہی تھیں تو انہیں لکھا ہے کہ میں نے عصر کی 4 سنتیں غیر مؤکدہ کی بجائے میری 2 رکعت نماز قصر جو ہے وہ قضا ہو گئی تھی مسافر راستے میں، وہ میں نے ادا کی، تو کس میں نیکی زیادہ ہے؟ اور یہ بھی لکھا ہے کہ میں ہمیشہ سنتیں غیر مؤکدہ اور نوافل کی بجائے جو میری قضا نماز ہیں وہ ادا کرتا ہوں۔ یہ بہت اچھی بات ہے کہ آپ جو نفل نمازیں ہیں، نفل نمازوں کی جگہ پر قضا نماز پڑھیں، سنت غیر مؤکدہ کی جگہ پر بھی قضا نماز پڑھیں، یہ ضروری ہے، بلکہ یہی کرنا چاہیے۔ لیکن اس کے ساتھ ایک ضروری مسئلہ یہ بھی بتا دوں کہ اس کا اعلان نہیں کرنا چاہیے۔ علانیہ قضا نماز پڑھنا کہ لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ یہ صاحب قضا نماز پڑھ رہے ہیں، یہ گناہ ہے، کیونکہ نماز قضا کرنا، قصداً جان بوجھ کر چھوڑ دینا، یہ گناہ ہے، اور اس طور پر نماز قضا پڑھنا کہ لوگوں کو معلوم ہو جائے، یہ گناہ کا اعلان ہے۔ تو گناہ کا اعلان بھی گناہ ہے، اس لیے آپ گناہ کے اعلان کے ساتھ نماز نہ پڑھیں، بلکہ اس طور پہ نماز پڑھیں کہ لوگوں کو یہ سمجھ میں نہ آئے کہ یہ قضا پڑھ رہے ہیں۔ لہٰذا عصر سے پہلے کی جو 4 رکعت سنت غیر مؤکدہ ہے، تو اس کی جگہ پہ آپ 4 رکعت کی قضا نماز پڑھیں، 4 رکعت کی قضا نماز پڑھیں۔ مغرب کے بعد کی جو 2 رکعت نفل ہے اس کی جگہ پہ 2 رکعت پڑھیں۔ عشاء سے پہلے جو 4 رکعت سنت غیر مؤکدہ ہے اسی جگہ پہ 4 رکعت پڑھیں۔ عشاء کے بعد جو 2 رکعت نفل ہے اس کی جگہ پہ 2 رکعت پڑھیں۔ تو اس طرح پڑھنے سے لوگوں کو یہ احساس نہیں ہوگا کہ آپ قضا نماز پڑھ رہے ہیں۔ اس لیے قضا نماز آپ پڑھیں اور انہیں نفلوں کی جگہ پڑھیں اور سنت غیر مؤکدہ کی جگہ پہ پڑھیں، مگر اس طور پر پڑھیں کہ لوگوں کو یہ نہ معلوم ہو کہ آپ قضا نماز پڑھ رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ علماء فرماتے ہیں کہ اگر کوئی وتر کی قضا مسجد میں لوگوں کے سامنے پڑھ رہا ہے تو دعائے قنوت کے لیے جو اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ اٹھایا جاتا ہے، ہاتھ نہ اٹھائے، بلکہ جب وہ وقت آئے تو اس وقت پہ اللہ اکبر کہہ لے اور اس کے بعد دعائے قنوت پڑھے، مگر ہاتھ نہ اٹھائے، کیونکہ ہاتھ اٹھائے گا تو اعلان گناہ ہو جائے گا۔